تو یہ سوچے وہ سامنے تو نہیں گئی ہوتا کبھی کبھی تو آپ دیکھتے کہ اب بھی تو سامنے نہیں ہے اور کبھی کبھی خواب میں سوچے کہ میں سامنے ہوں جھگڑے میں تو انہوں نے حساب لگایا کہ سرکار آئے تھے پھر سوچا کہ ایسی تو گڑبڑ خواب نہیں تھا لیکن حدیث یاد آ گئی نبی نے حدیث میں فرمایا اگر کسی نے مجھے خواب میں دیکھا حقیقت میں اس نے مجھ ہی کو دیکھا شیطان میں یہ پاور نہیں کہ وہ صحرا مصطفیٰ بنا کے آ جائے سبحان اللہ شیطان میں یہ پاور نہیں کہ وہ چہرہ مصطفیٰ بنا کے بے شک وہ آ ہی نہیں سکتا لیکن وہابیوں نے طرف سے بات کری اس دور میں جو کام شیطان نہیں کر سکا وہی کر رہے ہیں شیطان عاجز ہے وہ کہہ رہا ہے میرے بس کی نہیں ہے تو خواب میں آگے کہہ دوں کہ میں نبی ہوں اگر نبی دکھیں تو نبی ہی ہیں لیکن حسام پور کے تمنی میں اٹھ کر کے آگے بولے نبی کی طرح اے کانا اگر ہوگا آنکھ سے بولے نبی کی طرح کھتریا اگر پھر رہی ہے تو وہ نبی کی طرح کوئی سڑیانی اگر پھر رہی ہے تو بولے ہم نبی کی طرح ہے کیا کہنے یہ مور مسور کی رات وہ دیکھو سڑے ہوئے بالکل عجیب سے بھگوڑے بولے ہم نبی کی طرح نبی کی طرح نبی کی طرح نبی کی طرح اور ان کے بارے میں کہہ رہا اگر وہ بولے تو قرآن کہتا وما ينطق عن الهوى ان هو الا وحی یوحى قرآن سن کے جھوم کے بولا کرو سبحان اللہ اگر دیں تو قرآن کہہ رہا ما آتاکم الرسول نبی چلے تو قرآن بولا سبحان الذی اسرا بعبدہ لیلا ان کے بولنے پہ قرآن بولے ان کے دینے پہ قرآن بولے ان کے چلنے پہ قرآن بولے اور یہ کھڑے ہوئے کیا بولے والے ہم نہیں کریں دیکھ رہے ہو حرکت ہے کتنی بدتمیز حرکت نظام الدین اولیاء کی اماں چلو وہ تو بعد میں بتائیں گے ایک صحابی جنگ میں آنکھ پھوٹ گئی حضرت قتادہ آنکھ پھوٹی پھٹائی ڈھیلا نکل گئی آنکھ کا حرف کے ہتھیلی پہ اور آگے بولے سرکار توجہ ادھر آگے بولے سرکار آنکھ پھوٹ گئی جنگ میں تیر مارا اب وہابی ہوتا تو کہتا کہ نبی کی ہاسپٹل لے گیا کوئی کہاں جا رہا لے گیا لیکن ان کا عقیدہ یہ تھا کہ خدا کا یہی ہے در نہیں اور کوئی مفر مقر جو وہاں سے ہو یہی آگے ہو جو یہاں نہیں تو وہاں نہیں خدا کا یہی ہے در نہیں اور کوئی مفر مقر پنجابی مفر مقر کہہ رہے ہیں نہ یہاں سے بھاگ سکتے ہو اور نہ کہیں جا کر ٹک سکتے ہو اور قسم کھا کے کہہ رہے ہیں بخدا یعنی خدا کی قسم بخدا خدا کا یہی ہے در نہیں اور کوئی مفر مقر جو وہاں سے ہو یہی آگے ہو جو یہاں نہیں تو وہاں نہیں صحابی آ کے بولے سرکار آنکھ پھوٹ گئی آنکھ چاہیے آنکھ پھوٹ گئی ہے جلدی اتنی آسانی سے توجہ حاضر ہے اچھا رکھے ویسے لوگ بیدار ہیں یہ بہت اچھی بات میں تو جب صبح شروع میں بیٹھا میں سمجھ رہا تھا میں نے کہا آج تقریر کرنے تک نہیں بیٹھا کہ لوگ آسانی سے مگر یہ اللہ کا کرم ہے کہ میں اکیلا ہی چلا تھا جانے کی ممکن مگر لوگ ساتھ آتے گئے کاربا بنتا گیا تو یہ کیا بولے صحابی بولے حضور آنکھ کھل گئی آنکھ دو دو میں کہہ رہا ہوں آنکھوں گودام کا حضور کیوں لینے گئے صحابی کو یقین تھا کہ پوری کائنات میں خدا مصطفیٰ کو دیتا ہے اور مصطفیٰ پورے جہان کو دیتے ہیں خدا دیتا ہے مصطفیٰ کو مصطفیٰ دیتے ہیں پورے جہان انما انا قاسم واللہ یعطی اللہ مجھے دیتا ہوں اور سب کو میں دیتا ہوں یہ کہہ رہے ہیں حضور آنکھ دے دو قوم نے فرمایا آنکھ لوگے یا جنت آنکھ لوگے
یہ جنت لوگ لجزاء الجمیل وعطاء الجلیل. ایک بار ذرا تڑپ کے بولو سبحان اللہ. یہ بتاؤ آپ چاہیے کہ جنت اور حدیث میں نا حضور نے کیا کرنا ہے آپ یہ جنت آپ نے سمجھدار تو لحاظ یہ رکھنا چاہیے. بولے حضور میری تو زندگی ہے نا اگر میں کانا ہو گیا تو مجھے پسند نہیں کرے گی. اگر میں کانا ہو گیا تو مجھے پسند نہیں کرے گی. جب آدمی صحیح جہاں آدمی یہ چاہتا ہے کہ عورت اچھی ہو تو عورت بھی تو یہ چاہے کہ آدمی کے دانتوں پہ کھرچن چڑی ہوئی نہ ہو اتنی تھی. اس کی تو حضرت ہوگی نہیں ہوگی. وہ بھگا بھگ بیڑی پی رہا دھواں چھوڑ رہا منہ میں دھواں چل رہا جیسے بھٹے کی چملی منہ ہے کہ بھٹے کی چملی بھاگ چل رہا اور آئے کے پاس دنیا میں تیرے منہ میں جہاں اس کی ذمہ داری ہے کہ وہ صفائی کر کے اپنے صاف کرے اپنے آپ کو. شوہر کے لیے آدمی کی بھی ذمہ داری بنتی ہے کہ وہ اپنے آپ کو اپنی عورت کے لیے تیار کر کے رکھے. ایسا لگا کہاں کہ بری نہیں آنکھوں میں کیچڑی اتنے کر رہا دانتوں میں کھرچن چڑی پڑی اتنی ناخونوں میں میل کر رہا منہ میں سے بھگا بھگ ہک کے بیڑی کی آ رہی ہے دانت مان کے نہیں دے رہا. تو کسی اور کو نہ دیکھنی تجھے دیکھنی کیا کیونکہ تاج محل ہے کیا. ارے بولو ہاں صحیح کہہ رہے ہیں سمجھ میں آئے یا نہیں آئے. ہاں سمجھو اس بات کو صفائی کر کے رکھا کرو دانتوں کی بیڑی چیزی سے کیونکہ بدبو آ رہی ہے. ہاں عورت کو چاہیے عورت کو اپنے آپ کو تیار رکھے آدمی کے لیے لیکن آدمی بھی تیار رکھے اپنے آپ کو اپنی عورت کے لیے. اسے بھی تیار آنا چاہیے دوسری بالوں میں لے کے بھر رہی ہیں جنہیں بھر رہی ہیں اور چلا آ رہے ہیں عظمت اس سے نہیں چلے گا کام. تو یہ بولے سرکار اگر آنکھ پھوٹی رہی تو میری بیوی مجھے پسند نہیں کرے. بولے یا رسول اللہ جنت تو آپ کی ہے تو ہمیں ملے گی لیکن آنکھ بھی دے دیجئے. میرے سرکار نے آگ کا ڈیلا وہی رکھا. آنکھ ایسی ہو گئی کہ پہلے بھی ایسا نظر نہیں آتا تھا پہلے سے دے نظر آ رہا ہے. وہ میرے نبی فرماتے ہیں آنکھ بھی دے رہے ہیں جنت بھی دے رہے ہیں سب کچھ دے دیا اور ایسا دیا کہ بریلی کا امام کہتا ہے کون دیتا ہے دینے کو منہ چاہیے دینے والا ہے سچا ہمارا نبی. سبحان اللہ سبحان. سب کچھ دے دیا کہ نہیں دے دیا. آنکھ بھی دے دی اور جنت بھی دے دی. ابھی نے چادر دے دی حضور نے چادر دے کے آپ چلے گئے صبح کو آنکھ کھولے اب دیکھا بولے وہی ہوں میں سوچا تو آپ میں گڑبڑ تو نہیں ہوا کچھ. حدیث یاد آ گئی نبی کی اس لیے علم ہونا ضروری ہے نہیں کھاتا. حدیث یاد آگے بولے نبی نے فرمایا کہ میری شکل میں شیطان نہیں آ سکتا. اگر کسی نے نبی کو دیکھا تو نبی ہی کو دیکھا ہے سمجھ گئے کہ کوئی اور نہیں تھا. آمینہ کا لال ہے مدینے کا تاجدار ہے حبیب پروردگار ہے رحمت للعالمین ہے سراج السالکین ہے طه یاسین ہے انیس الغریبین ہے مراد المستاقین ہے. کوئی اور نہیں آیا ہے رحمت مختار آ گیا ہے اور نہیں آیا ہے آمینہ کا لال آ گیا. سمجھ گئے ہلا کے تو دیکھی ہلایا تو ہل رہے ہیں اور چلا تو کریے کام ہلا کے کام کر رہی چھوٹے گھر میں گراؤنڈ لیا بولے ہو اس کا مطلب کام بن گیا ٹھیک ہو بیٹھے کام ہو گیا چلو وضو کر لیا. جو اللہ کے نیک بندے ہیں وہ پریشانی ہو یا مصیبت ہو یا خوشحالی ہو وہ ایک دم اللہ کی طرف سے جاتے ہیں. ایک دم بولے وضو کرو رب کے لیے رب کا شکر ادا کرو 2 رکعت نفل پڑھو جلدی وضو کرا نفل پڑھے اور نفل پڑھ کے جب لکھتے تو یاد آگے بولے نبی تو آیت شفا بھی دی تھی لیکن وہ چادر بھی تو دینے کی بات کر رہے تھے وہ بھی تو دیکھو. جب آ کے دیکھا تو وہی چادر مزمل چارپائی کے سبحان اللہ. یہ سب پیدا ہوئے تھے نبی دنیا سے چلے گئے نبی کے جانے کے 6 سال کے بعد اور نبی مصر میں آگے چادر دے رہے ہیں جنوری کے سامنے بھی لکھا چادر دینی دھان بھی لکھا ہے چادر دے کے سرکار پر تشریف لے گئے انہوں نے چادر اڑائی کمرے کو ڈالی
اور ڈال کے بولے آج فجر کی نماز پڑھیں گے جامع مسجد میں چل کے مصر. بہت دن ہو 12 سال سے کروٹ نہیں لی. اب یہ پہنچے ہوا ہوگا لوگوں حیرت میں پڑ گئے لوگ. لیکن جیسے امام نے تکبیر کہ اللہ اکبر نیت باندھ لی، قرات شروع ہو گئی، رکعتیں مکمل ہو رہی ہیں، لوگوں نے سلام پھیر دیا. کچھ لوگ بولے نا، کچھ لوگ بولے وہی تو دیکھو وہی شناخت سے پوری. لوگ بولے ارے نہیں کوئی اور ہے دوسری جگہ کا آدمی آگے مل جاتے ہیں کبھی کبھی، وہ تو رات دن کے مہمان مر گئے ہوں گے، جا کے دیکھ لو بھی شام مرنے کے ہو رہے تھے بالکل. جب انہوں نے سلام پھیرا تو لوگوں نے ہو بولے الحمدللہ، تمام تعریف اللہ کے لیے، اللہ کا شکر ہے وہی ہوں میں. لوگوں نے پوچھا دوا کہاں سے لیے؟ دوا کہاں سے لیے؟ کہنے لگے دوا کہیں سے نہیں لیے، مدینے کے تاجدار کو ہاتھ دکھا دیا ہے. سبحان اللہ، دوا کو دکھا دیا ہاتھ رات، انہوں نے دوا کہ حضور سے دوا لیے، کہ حضور سے لیے دوا. ابھی نکل کے آ رہے پیچھے سے ایک بزرگ آ رہا بلی ہے اس دور کا، آگے آواز دے بوسیری ٹھہر جا. کوئی نعت سناؤ تو، وہاں بھی وہی بولے. کون تھی؟ بولے وہی سنا جو رات نبی کو سنا رہے تھے. سبحان اللہ، جو رات نبی کو سنا رہے تھے. انہوں نے کیا سنائی ہے نبی کو بات سچ ہے، مگر نبی کے اور میرے علاوہ تیسرا کوئی ہاں نہیں تھا. بولے نبی کو تم نہ سنا رہے تھے، اور بتاؤ نبی نے چادر دی ہے تمہیں، اور بتاؤ نبی نے تمہیں ٹھیک کرا. بولے یہ بات ہے وہ سب سچ ہے مگر تم کدھر سے؟ بولے میں بھی نبی کے پیچھے کھڑا سبحان اللہ کہہ رہا تھا. انہوں نے پوچھا تم ہی تم تھے؟ بولے تمہیں نظر ہی تو نبی آ رہے تھے خالی، سب کے سبھی تو ہوئی تھے. سبحان اللہ. اب پھر وہی سوال پھر آ رہا نا اعلیٰ حضرت کب تو ہے کرسی دے رسالت پیارے، چھپ گئے تیری ضیاء میں تارے، انبیاء سب ہیں ماہپارے، تجھ سے ہی نور لیا کرتے ہیں، جب نبی موجود ہیں تو نظر کون آ جاتا. سب کھڑے ہیں، کہہ رہے سب کھڑے تھے. ایسا کرو جو نعت لکھ کے مجھے دے، جو رات سنا تھی نا وہ لکھو اور لکھ کے مجھے دے دو. دے دی. اس دور کا جو سلطان تھا بادشاہ لیٹے بھگی بھی ڈال لیا. اب وہ لکھی ہوئی نعت نا بادشاہ کے دربار میں پہنچی، وزیر کو حکم دیا کہ یہ نعت نبی کو رات پسند آ گئی ہے، اس کو انعام میں چادر مکمل دیے سرکار نے، انہیں اپنی آنکھوں سے لگا لیا. سبحان اللہ. جیسے آنکھوں سے لگائی پوچھا بول اب حال کیا ہے، تو وہ کہنے لگا زمین کو دیکھ رہا ہوں تو تحت سرا نظر آ رہا ہے، اور آسمان کو دیکھ رہا ہوں تو عرش معلا نظر آ رہا ہے. دور سے دور ہونا سبحان اللہ، دور ہونے کی دور سے یار سبحان اللہ. اور یہ بٹنے کی رات بولو ہے، بٹنے کی رات یہ ہر سال کرانے جلتا، بڑے اچھے آدمی حقیقت میں یہ کام جو کرے اچھا تو ہو گیا. اب یوں کیا کر رہے ہیں وہ یہ سمجھیں، اور میں بے وجہ تعریف لوگ کرتا نہیں ہوں، لیکن یہ کام بڑھیا کر رہے ہیں کہ نبی کی میلاد کرا رہے ہیں، لوگ کھانا کھلا رہے ہیں اپنے گھر. حدیث میں آتا کہ مہمان جب گھر میں پیر رکھتا تو ایک سائٹ میں 1000 برکتیں آتی ہیں، سبحان اللہ، اور دوسری سائٹ میں 1000 رحمتیں آتی ہیں. اب کتنوں کی دعوت کر کے یہ کھلا رہے ہیں؟ 1000 رحمتیں اور 1000 برکتیں کھلا رہے ہیں، اور نبی کی میلاد کے نام پہ کھلا رہے ہیں. اور صدیق اکبر سے میں نے فتویٰ پوچھا تو انہوں نے فتویٰ بڑا اچھا دیا. صدیق بولے کہ جس نے نبی کی میلاد پہ ایک درہم اٹھا دیا قیامت کے دن جنت میں میرے ساتھ ہوگا. قیامت کے دن جنت میں میرے ساتھ ہوگا. اب میں کہہ رہی ہوں کچھ بخشی تو ہے یہ جھنڈے لگایا کرو، مگر اتنا کرنے کرو کہ جس نے میلاد کے بعد جھنڈے اتار کر رکھو. معلوم اس سے کلمہ لکھا ہوا ہوتا ہے، اللہ اکبر ہوتا،
اب بارش ہو رہی ہے اس سے پانی پڑ رہا اور اسے دھو دھو کے نالی میں جا رہا گندا پانی، بہتری ہو رہی نہیں ہو رہی، گرد غبار ہٹ گیا۔ ادب یہ ہے کہ لگایا اس کے بعد ہٹا کے رکھ دیا، مگر انہیں بھی بتا دیا جو پھر رہی ہیں یہ نجیب قدمہ شلات حسام پور میں، جھنڈے لگانا تو جائز ہی نہیں، میرے باپ بتاوا جائز نہیں، مجھ سے سن رہا قریب اتنی مضبوط بتا کے جاؤں گا قیامت تک یاد رکھو گے۔ حضرت آمنہ نے بتانا 3 جھنڈے دیکھے تھے ہم، کتنے دیکھے تھے؟ ایک کعبے کی چھت پہ، ایک مشرق میں، ایک مغرب میں، یہ 3 جھنڈے، ایک کعبے کی چھت پہ، ایک مشرق میں، ایک مغرب میں۔ کعبے کی چھت پہ تو یوں لگا دیا جھنڈا، یہ بتا دیا کہ جو آ رہا ہے وہ کعبے کا بھی کعبہ ہے، وہ کعبے کا بھی کعبہ ہے، اور ایک جھنڈا مشرق میں لگا ایک مغرب میں لگا، یہ بتا دیا جو نبی آ رہا ہے اس کی حکومت مشرق میں بھی ہے اور مغرب میں بھی اس کی حکومت ہے، اسی لیے اہل سنت کہتے ہیں دونوں عالم پہ حکمرانی ہے، مدینہ ان کی راجدھانی ہے، دونوں عالم پہ حکمرانی ہے، مدینہ ان کی راجدھانی ہے۔ اور ہم کہہ رہے ہیں وہ جھنڈے آج بھی لگے ہوئے، آج بھی یار یہ بات بڑی مشکل کر گئی یار، یہ کہہ دیا کہ لگے ہوئے لگائے تھے جبریل نہیں تو صحیح ہے، مگر یہ کوئی مولوی نہیں کہہ کے دے رہا کہ لگے ہوئے ہیں، سنو پھوک کے کو سینہ لگے ہوئے ہیں، صحیح بتا دے جائیں گے وہ جھنڈے آج بھی لگے ہوئے ہیں، اسلام پور کے وہابی ہو، سنبل کے وہابی، پوری دنیا کے وہابی ہو، اگر تم یہ کہہ رہے ہو کہ وہ کل تو تھے لیکن آج نہیں ہے، تو میں پوچھنا چاہتا ہوں کہ جھنڈے لگانے والے کا نام جبریل ہے، اکھیڑنے والے کا تم بتاؤ، لگانے والے کا تو جبریل ہے، اکھاڑے کس نے اس کا نام تم بتاؤ، یہ بات صحیح ہے غلط ہے؟ عربی جس نے گاڑے وہ جبریل ہے، جس نے لگوائے وہ رب العالمین ہے، جس کی آمد پہ لگے وہ رحمت للعالمین ہے، تم کہہ رہے ہو نہیں ہے، آپ ہم کہتے ہیں نہیں ہے تو کس نے اکھاڑے اس کا نام ہم بتاؤ کن نے اکھاڑے، اور جو جھنڈا خدا لگوا دے جبریل گاڑ دے آمد مصطفیٰ پہ لگے، نہیں اکھڑے گا نا، اتنی ٹھوس دلیل ہے کہ مر جانے جواب دینا نہیں، اور یہ تو ہے اسلام پور کی بہادری کراتی، ہمارے گاؤں میں 99% دیوبندی ہے، یہ بیٹھے عبد الواحد بھائی، ان کی ماں نے دودھ ہی نہیں پلایا، وہ سامنے آ جائے، ابھی میں نے 4-6 دن پہلے تقریر میں سے کہا اگر تمہاری ماں نے دودھ پلایا تو وہ قبر پہ لکڑی ڈالتے ہیں نا، اپنے لوگ دفن کو ڈالتے ہیں، ہری ہری لکڑی ہوتی ہے تو ڈالتے ہی نہیں، کچھ بھی بولے بیٹا چاہیے تھا، ہم نے کوئی بات نہیں، مقدر تم پکانا ڈال دیا کرو، ہم بیری کی لکڑی ڈالنا ہے، میرے آقا نے فرمایا حبب الی من دنیاکم ثلاث، الطیب، النساء الممدوحہ، وجعلت قرۃ عینی فی الصلاۃ، سبحان اللہ، اتنی حدیث سے اب حضور نے کیا فرمایا، مجھے تمہاری دنیا کی 3 چیزیں بہت ہی پسند ہیں، ان کے ساتھ نکاح ہو گیا، وہ اور نماز میں میری آنکھوں کی ٹھنڈک ہے اور خوشبو مجھے پسند ہے، کیا پسند ہے؟ ہم لوگ جو پھول ڈالتے ہیں اس میں خوشبو ہوتی ہے کہ بدبو ہوتی ہے؟ ہمارے گاؤں میں وہاں بھی کٹے میں بھر کے لے گیا، ارے عبد الواحد بھائی وہی طلحہ یار، کٹے میں بھر کے لے گیا، قبر پہ سے پھول لے گیا، قبر پہ کٹے میں بھر کے بولا نا جائز نہیں ہے، تو میں نے کہا تم اپنے قبروں کو لیز ڈال دیا کرو گھوڑے میں، ارے بھائی کچھ تو چلے گا تمہاری مالی، بتا پھول خوشبو اس میں اور نبی کے پسینے کی، تو قبر پہ ڈالنے منع کر رہا، ہم نے کوئی بات نہیں، بہانا پھر کیا کرو قبر پہ، ہمیں تو ڈالنے کو نہیں سکا، ہم تو کل بھی ڈال رہے تھے، آج بھی ڈالنے، اگر تمہاری میاں دودھ پلائیے تم پکار کے تم سے کہہ رہی ادھر آؤ پیارے ہنر آزمائے،
ادھر آؤ پیارے ہنر آزمائے، تو تیر آزما ہم جگر آزمائے، نہ خنجر اٹھے گا نہ تلوار تم سے، وہ بازو میرے آزمائے ہوئے ہیں۔ آخری مرتبہ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ بات کافی طویل ہوتی چلی گئی، شاعر کا کلام آپ سنیں گے، ان کی بات اللہ تعالیٰ آپ کو اور ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین۔